شاہ عبد القادر جیلانی، جنہیں ہمارے ہاں پیران پیر کہا جاتا ہے، اور ہزاروں کرامات کی، ادھر سے یہ کر دیا ادھر سے وہ کر دیا. ایک بچہ آیا، وہ بیٹھا ہوا شاگرد ہے، وہ ماں لے کے آئی پڑھانے کے لیے، تو وہ دال کھا رہا ہے، خود مور کھا رہے ہیں. تو اس بچے کی ماں نے کہا کہ خود تو مور کھائے جا رہے ہیں اور اسے دال کھلا رہے ہیں. تو ان ہڈیوں کے اوپر ہاتھ پھیرا تو وہ پھر مور زندہ ہو گیا. اور جب زندہ ہو گیا تو کہا جب یہ اس قابل ہو جائے گا تو اسے بھی مور کھلائیں گے. اور کتنی باتیں کہ وہاں بیٹھ کے کس طرح سے بحری بیڑے کو نجات دی جا رہی ہے، اور کس طرح یہ شاہ عبد القادر جیلانی جو تصوف کے امام مانے جاتے، اپنی 2 کتابوں میں، غنیت الطالبین میں اور نفحات الازہار میں، کہا کہ یہ عاشور کا دن، 10 محرم کا دن، یہ تو سوگ کا دن نہیں ہے، یہ تو غم کا دن نہیں ہے. اس دن تو عید منانی چاہیے، اس دن تو خوشی منانی چاہیے، اس دن قبرستان جانا چاہیے، اپنے مردوں کو وصال ثواب کرنا چاہیے، نئے کپڑے پہننے چاہیے، خوشبو لگانے چاہیے، کھانا کھلانا چاہیے، اچھے کھانے بنانے چاہیے. یہ تو عاشق اور معشوق کے وصال کا دن ہے. اس دن تو حسین شہادت عظمی کے درجہ رفیع پر فائز ہو رہا ہے، یہ تو غم کا دن نہیں. اور اگر غم کا دن ہے تو اس سے بڑا غم کا دن سوموار کا دن ہے، جب پیغمبر اسلام کی رحلت ہوئی اور پیغمبر کے پہلے خلیفہ کی رحلت ہوئی. تو اس دن پھر مسلمانوں کو سوگ منانا چاہیے کہ ان دونوں کا شرف تو حسین سے بھی زیادہ ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے، یہاں تک کہ فتوحات مکیہ کو دیکھ لیں، اور جو دوسری کتابیں ہیں، کیمیاء سعادت امام غزالی کی احیاء علوم الدین میں کس طرح سے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یزید نے امام حسین کو قتل نہیں کیا، قاتل کوئی اور ہے. اور دوسری بات ہے جس نے قتل کیا ہے ممکن ہے اس نے توبہ کر لی ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ بجائے سے کہ اس پر لعن طعن کیا جائے تو اس کی بجائے تلاوت قرآن کی جائے، اور کوئی استغفار طلب کی جائے. مجھے ایک خطیب کا جملہ یاد آتا ہے، مرحوم ہو گئے، پنجابی زبان پڑھتے تھے. کہا کہ اگر آپ اس پر لعنت بھیجیں گے تو خدا ناراض ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ تعجب ہے کہ وہ اللہ جو اتنا کریم ہے، کہا کہ اس نے کہا ممکن ہے اللہ نے یزید کو معاف کر دیا تو اس پر لعنت نہیں بھیجنی چاہیے. منع کر رہے ہیں کہ آپ لعنت بھیج کے گنہگار ہوں گے، یزید پر لعنت نہ کریں، ممکن ہے خدا نے اسے معاف کر دیا اور آپ لعنت بھیج کے گنہگار ہو جائیں اور جہنم میں چلے جائیں. تو انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ وہ اللہ جو اتنا کریم ہے اور غفور و رحیم ہے کہ وہ یزید جیسے قاتل کو معاف کر سکتا ہے، تو کیا وہ ہماری 2 لعنتوں کو معاف نہیں کرے گا؟ لیکن کس طریقے سے؟ اور یہاں تک کہ امام شمس الدین ذہبی نے لکھا کہ اس دن نہ قاتلوں کو نہ یزید کو برا کہنا چاہیے نہ اچھا کہنا چاہیے، ان کا معاملہ خدا کے سپورٹ کر دینا چاہیے. اور ابن تیمیہ نے لکھا کہ سرے سے یزید تو قاتل حسین نہیں ہے. یہ تو عبید اللہ ابن زیاد کو صرف یزید نے یہ کہا تھا کہ حسین کو حکومت نہ قائم کرنے دینا، تو اس نے قتل کیا، اور بعد میں یزید نے اس کے کردار سے برات کی. کبھی تقدس کے عنوان سے، کبھی تصوف کے عنوان سے، کبھی پرہیزگاری کے عنوان سے ایک طرف غدیر دشمنی ہو رہی ہے، دوسری طرف عاشورہ دشمنی ہو رہی ہے. یہ پہلو اہم تھا اس لیے میں متوجہ کروں. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ غدیر کو بھی اسی حیثیت سے محفوظ رکھیں اور اپنی نسلوں کو منتقل کریں کہ ہماری اہم ترین ذمہ داری